گائے اور بھارت کی دوغلی پالیسی۔ ایشین ٹائیگر کا خواب دیکھنے والا بھارت اپنی منافقانہ پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ اپنے قول و فعل میں تضاد ہندو بنیے کا خاص وصف ہے۔ گائے کا پجاری نہ صرف گاؤ ماتا کے پیشاب کو تبرک سمجھ کر پی لیتا ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان گائے کی قربانی کر لے یا اس کا گوشت خرید لے تو اسے اس ناقابل معافی جرم کی پاداش میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف گائے کے ساتھ عزت و احترام اور پیار و محبت کا جو رشتہ ہندو بنیے نے قائم کر رکھا ہے اور اس سے جو دولت سمیٹی جا رہی ہے وہ دنیا کی بند آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ دنیا بھر میں گائے کے گوشت کے سب سے بڑے برآمد کنندہ ملک بھارت کی اہم بیف ایکسپورٹر کمپنیوں کے مالک ہندو ہیں۔ معروف بھارتی کمپنی انور ایکسپورٹس بیف تیار کر کے سعودی عرب سمیت کئی ممالک کو برآمد کرتی ہے۔ یہ کمپنی مکمل طور پر ایک ہندو خاندان کی ملکیت ہے، بلکہ الکبیر ایکسپورٹس اور عربین ایکسپورٹس کے مالکان بھی ہندو ہیں۔ انور ایکسپورٹس کے مالکان کی طرح انہوں نے بھی اپنی کمپنیوں کے یہ نام صرف عرب ممالک کے شہریوں کو دھوکہ دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ الکبیر ایکسپورٹس کے مالکان ستیش سبروال اور اتل سبروال بیف برآمد کرنے والے بھارتی تاجروں میں سر فہرست ہیں۔ مسلمان ممالک کے عوام کو حلال گوشت فراہم کرنے والے یہ ہندو تاجر صرف الکبیر ایکسپورٹس کے نام سے ہی دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ متحدہ عرب امارات میں ان کی کمپنی طیبۃ المارات کے نام سے دکانوں پر گوشت فراہم کر رہی ہے۔ اسی کمپنی کا ایک اور نام تبرک ہے۔ جاپانیوں کو بیف بیچتے وقت یہی کمپنی سامورائی بن جاتی ہے اور برطانیہ میں فالکن فوڈز کے نام سے کام کرتی ہے۔ ہندو تاجروں، ممبئی میونسپل کارپوریشن کی کاروباری حکمت عملی اور بھارتی سرکار کی پالیسیوں کی بدولت بھارت اس وقت بیف برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ امریکی محکمہ زراعت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس بھارت نے 24 لاکھ ٹن یعنی 2 ارب 40 کروڑ کلو گرام بیف برآمد کیا۔ بیف کی برآمد میں برازیل دوسرے اور آسٹریلیا تیسرے نمبر پر رہا۔ گزشتہ برس برآمد کیے جانے والے گوشت سے بھارت نے 4 ارب 30 کروڑ ڈالر کمائے۔ جب یہ اعداد و شمار سامنے آئے تو مغربی ذرائع ابلاغ نے بھی اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ ایک طرف تو بھارت گائے کو مقدس قرار دیتا ہے اور دوسری طرف اسی کا گوشت بیچ کر دولت کماتا ہے۔ بھارت میں گاؤ کشی کے خلاف بنائے گئے نیشنل کمیشن کی ایک رپورٹ میں یہ بھی تسلیم کیا گیا ہے کہ انگریزوں کے دور میں بر صغیر میں سالانہ 1 کروڑ 10 لاکھ گائے ذبح کی جاتی تھی، لیکن انگریز کی طویل حکمرانی کے دوران کسی بھی ہندو رہنما نے اس معاملے پر انگریزوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ بھارت سے بیف برآمد کرنے والی 5 سب سے بڑی کمپنیوں میں سے 4 کے مالکان ہندو ہیں۔ صرف ایک کمپنی افضل لطیف نامی مسلمان کی ملکیت ہے۔ گائے کے ذبیحہ سے فائدہ اٹھانے والے ہندوؤں کی تعداد مذکورہ بالا چند افراد تک محدود نہیں۔ گائے کے چمڑے، سینگوں، خون اور چربی کو استعمال میں لانے والی کئی کمپنیوں کے مالکان بھی ہندو ہیں۔ جہاں تک بھارتی حکومت کا تعلق ہے تو امید.com کی تحقیق کے مطابق بھارتی حکومت ہر جانور کے اوپر 150 روپے ٹیکس وصول کرتی ہے۔ بھارت نے گزشتہ برس 2 ارب 40 کروڑ کلو گرام بیف برآمد کیا۔ اگر ایک گائے کا وزن 130 کلو گرام لگایا جائے تو اس حساب سے ذبح کیے جانے والے جانوروں کی تعداد 1 کروڑ 80 لاکھ بنتی ہے۔ ان میں سے ہر جانور کا 150 روپے ٹیکس لینے سے بھارتی سرکار کو 2 ارب 80 کروڑ کی سالانہ آمدن ہوتی ہے۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن اور بھارت کے ہندو تاجر جہاں گائے کا گوشت سعودی عرب، امارات، ملیشیا، مصر اور دیگر مسلمان ممالک کو بطور حلال گوشت فروخت کر کے 1 کھرب ڈالر کی حلال فوڈ انڈسٹری میں سے حصہ وصول کر رہے ہیں، نہ ان ہندو تاجروں کے مذہب پر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ بھارت سرکار حرکت میں آتی ہے، لیکن گاؤ کشی کا الزام لگا کر مسلمانوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ ضرور بنایا جا رہا ہے۔ یہیں سے بھارت کا دوغلا پن اور منافقانہ چہرہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ وصال اردو، حق کا راہی